نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 144 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو دو آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 142 اور 143، عن قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا، ایک معتدل یا ایک درمیانی یا ایک مرکزی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لے کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ گو یہ مشکل کام ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ کل کا سبق تھا ہمارا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی حیثیت یا ایک مرکزی امت کے طور پر ایک 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 اہم مقام اور ایک اہم رتبہ جو ہے وہ عطا کیا، یا ان کی باغ دوڑ ہے آئندہ قیامت تک آنے والے جو معاملات ہیں، یعنی انبیاء کا جو پیغام ہے، اللہ کا پیغام جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے، وہ قیامت تک اب یہ امت جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے ہی پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اہم ذمہ داری یا اس اہم ایک مرکزی حیثیت یا ایک مرکزی مقام کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا، کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تک پہنچا ہے، رہتی دنیا تک اس کو آگے پہنچاتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر یہ گواہ بنتے رہیں، اور یہ پھر رسولوں کے اوپر گواہ بنیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے یا ان کے اوپر گواہ بنیں گے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے ساری جاری و ساری رہے گا قیامت تک۔ تو یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کو ہم نے کل مختلف انداز سے یا مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کی ضرورت یا اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے یا ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کے بھی کچھ پوائنٹس ہم نے کل دیکھے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔
آج ہم بڑھتے ہیں آگے، اگلا سبق ہمارا، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرکزی قوم یا امتن وسطن کو جو جو مرکزی حیثیت دینے کا جو ایک پہلو تھا، وہ تو کل ہم نے تذکرہ کیا۔ اب اس کی مرکزی حیثیت کے مزید شناخت کو اجاگر کرنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے، اب اس دوسرا پہلو جو ہے کہ اب یہ ایک مرکز یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ، اس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس کی طرف ہی یہ رخ کر کے دنیا کے جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب اسی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ ان کی یکجانیت یا ان کی اکائی کے طور پر یا ان کی ایک مرکزی حیثیت جو ہے اس کی ظاہری شناخت کے طور پر ہمیں یہ سارا کچھ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اس سے مزید جڑی ہوئی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 144 سے آنورڈ ہمارا سبق ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السمائی، آسمان کی طرف، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کی جو خواہش ہے یا ان کی جو ایک آرزو ہے یا ان کا جو ایک عمل ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں، یا بخوبی ہم جانتے ہیں، یا بخوبی ہم آپ کی خواہش، آپ کی جو ایک امید ہے یا آپ کی جو ایک تڑپ ہے، اس کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تڑپ کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، مسجد الحرام جو ہے، اس کو قبلہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے، یا اس کی طرف وہ نماز پڑھ کے اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز ادا کریں۔ اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منتظر تھے، یا ایک بڑی امید اور شدید خواہش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کے اس کی طرف یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ جیسا کہ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آگے جب ہم اگلی آیات کی تفصیل دیکھیں گے تو اس میں یہ بات جو ہے یہ مزید واضح بھی ہو جائے گی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جو کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد الحرام ہو جائے۔ تو مسجد الحرام جو ہے اس کا قبلہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، شدید امید تھی ان کو، ایک توقع تھی ان کو، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اپنا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جبریل امین کے ذریعے سے حکم آئے، اور آپ کب اس کے اوپر پھر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے۔ اسی آیت کی بنیاد پر یا اسی کی ایکسپلینیشن کی بنیاد پر کچھ جو لوگ ہیں ان کا یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو علم الغیب تھا، کہ وہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح سے یہ حکم آنے والا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی اس امید میں تھے، جبکہ اس کی جتنی تفاسیر پڑھیں یا جتنی اس کے بارے میں انفارمیشن ہم اکٹھی کریں، اس میں ایسا کوئی عنصر ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی علم الغیب کا بھی کوئی پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امید یا ایک دلی خواہش جو ہے اس کو یہاں پر ظاہر کیا کہ یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ مسجد الحرام کو قبلہ کے طور پر فالو کریں، جس کو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم جو ہے یا پورا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہے وہ بھی ہمیں اسی آیت میں ملے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو پس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترداہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ قبلہ جو ہے مسجد الحرام، عنقریب ہم آپ کو پھیر دیں گے، یا آپ کا چہرہ اس کی طرف پھیرنے کا حکم جو ہے یا فیصلہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھر اب چہرہ اپنا پھیر لیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ تو اب وقت آیا چاہتا ہے کہ آپ مسجد الحرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ پھیر لیجئے۔
اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے۔ اب یہ حکم جو ہے مدینہ میں پہلے 16-17 بہت ساری ہمیں حدیث جو ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 16-17 مہینے پہلے جو ہے مدینہ میں وہ تو بیت المقدس کی طرف ہی، یروشلم کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز وغیرہ ادا کرتے رہے، اور انہیں کو فالو کرتے ہوئے باقی مسلمان جو ہے وہ کرتے رہے۔ لیکن یہ رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی، یہ حکم جو ہے نازل ہوا، جس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے آگے تقریباً 2 آیات جو ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر ہیں، لیکن ایک دو اہم جو نقطے ہیں ان کو ہم ان ایڈوانس جو ہے وہ تھوڑا سا تمہید کے طور پر ہم جان لیتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے، قبلہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو قبلہ اول جو ہے وہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی تھا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 1000 سال کی عمر تھی جب ان کی، تو اس وقت یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا، مسجد الحرام کو۔ تو اس وقت یہ قبلہ جو ہے اسی طرف تھا، یعنی یہی تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے تعمیر کیا طوفان نوح کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جب تعمیر کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کو اپنا قبلہ جو ہے وہ مقرر کیا، یا یہی قبلہ جو ہے وہ شروع سے چلتا آ رہا تھا۔ لیکن بہت بعد میں جا کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، تو اس وقت تابوت سکینہ جو ہے وہ اس ہیکل سلیمانی میں، یا اس کے بیت المقدس کے جو ویسٹ وال جو ہے اس طرف وہاں پر کہیں موجود تھا۔ تو یہودی جو ہے یا بنی اسرائیل جو ہے اس وقت، ان کے لیے تابوت سکینہ جو ہے وہ ایک بڑا برکت والی چیز تھی، بہت ہی تبرک تھا ان کے لیے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے تابوت سکینہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات یا اپنے جو نماز ہے وہ ادا کرنا شروع کر دی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی گرفت نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ نے بھی سکوت یا مطلب کوئی ایسا حکم صادر نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس کو ایک شرعی حیثیت مل گئی کہ اب یہ اس کی طرف، یعنی ہیکل سلیمانی یا تابوت سکینہ یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ تب سے وہ قبلہ جو ہے اسی طرح مطلب اس کو قبلہ کے طور پر ہی مطلب جانا جاتا رہا، یا اس کو اپنایا جاتا رہا۔ لیکن در حقیقت اصل جو اب پہلا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ اسی طرح سے یہودیوں کے بعد عیسائیوں نے بھی اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نے جہاں پر نفخ روح ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے مطلب قیام کیا تھا اپنا، تو اس طرف انہوں نے، یعنی کہ دوسری طرف انہوں نے اپنا رخ کر کے وہاں پر اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ تو اس طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی اسی بیت المقدس میں ایک دوسری رخ جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ متعین کیا، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ مگر یہ صرف بنی اسرائیل یا یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ تھا، اس کے علاوہ مکہ کے مشرقین کا قبلہ جو ہے وہ بیت الحرام ہی تھا، مسجد الحرام ہی تھا۔ اب ابتدا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی قبلہ یعنی بیت المقدس مقدس کو فالو کرتے رہے، کیونکہ جب تک وہ مکہ میں تھے تو مکہ میں مشرقین کا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام ہی تھا۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو، اہل کتاب کو مشرقین کی نسبت بہتر سمجھتے تھے، اور اس وقت تک بیت المقدس کے کعبہ ہونے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفی جو ہے وہ بھی نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کی بجائے بیت المقدس جو ہے اس کو اپنا قبلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رکھا جس طرح سے عیسائی اور یہودی جو ہے وہ کرتے تھے۔ مکہ میں قیام کے دوران اس کی ریزن جو ہے وہ یہ سامنے نظر آتی ہے، کیونکہ مشرقین جو ہے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ تھا، مسجد الحرام تھا، اور ان سے ایک مطلب کہہ لیں کہ
ان سے ایک امتیاز رکھنے کے لیے یا ان سے ایک الگ حیثیت جو ہے اس کو شو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر لیا، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، کل پڑھا تھا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ نہیں آپ اس قبلہ کے اوپر، مگر وہ تو ایک آزمائش تھی لوگوں کے لیے کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس وقت جو مشرکین جو ہیں، ان کی ایک تعداد جو اسلام لے کر آ رہی تھی، اسلام داخل ہو رہی تھی، ان کے لیے بیت اللہ، مسجد الحرام جو ہے اس کی طرف منہ کرنا یا اس کی محبت جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت رکھتی تھی۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے اس مسجد الحرام کو چھوڑ کر ایک دوسری سمت اپنا قبلہ بنا لینا، یہ بھی در حقیقت ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں تذکرہ بھی کیا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یا اس بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی حکم جو ہے قرآن و حدیث میں واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا کہیں پر بھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت جو ہے اس کا ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکوت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جب اپنایا تو اس پر بھی کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو سکوت جب ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرز عمل کا، تو اس کو بھی وہی تقریری کا حکم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شروع میں تو بیت المقدس جو ہے وہی مسلمانوں نے بھی فالو کیا قبلہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یا ان کی اطاعت میں۔ لیکن جب وہ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرزو جو ہے وہ پیدا ہوئی ان کے دل میں کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی کا جو قبلہ جو ہے، کسی قوم کا قبلہ جو ہے فالو کرنا، یعنی اس قوم کی تسلط یا اس قوم کی جو قیادت ہے یا امامت ہے، اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ کسی قوم کا قبلہ جو ہے اس کو فالو کرنا یا اس کے قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کی بالادستی یا اس کی امامت یا اس کی قیادت یا اس کی جو اپر ہینڈ ہے، اس کو قبول کرنے یا اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے مشرقین کا جو قبلہ تھا، جو مسجد الحرام، اس کو فالو اس لیے نہیں کیا کہ مشرقین جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو لہذا وہ ان سے بالا تر جو ہے یہ دین ہے یا اسلام ہے۔ اسی طرح سے اب جب وہ مدینہ میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان میں یہ شدید خواہش تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے قبلے کی بجائے ہمیں اپنا قبلہ جو اصل قبلہ ہے وہ ہو، تاکہ ان سے ایک الگ شناخت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ابھارے، یا اس قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مقام جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے دل میں ایک شدید خواہش تھی کہ مسجد الحرام جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ مقرر ہو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک تو مرکزی امت کی حیثیت جو ہے وہ عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی پھر ایک پریکٹیکل یا اس کی ظاہری شکل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد الحرام کو آپ قبلہ مقرر کریں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کہ مسجد الحرام جو ہے اس کو قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ اب اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب یہ چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لانے کے بارے میں یا تحویل قبلہ جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری ہمیں احادیث یا بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں، جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ قبول کر رہی تھی، کس طرح سے انہوں نے مختلف مواقع پر نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس سے پھیر کر، جیسے ہی ان کو پتہ چلا، وہ مسجد الحرام کی طرف انہوں نے پھیر لیا۔ اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، یہ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا ان کے ہاں مدینہ میں دعوت پر مدعو تھے، دعوت پر موجود تھے، تو وہاں پر ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔
ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا وہی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقتداء میں جو جماعت کے لیے جو لوگ کھڑے تھے، وہ تمام کے تمام بیت المقدس سے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں اور اطراف مدینہ میں ایک عام اعلان کر دیا گیا کہ اب سے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد الحرام ہوگا۔ اسی طرح سے براء بن عازب جو ہیں، ان کی بہت ساری اور بھی روایات ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ ایک اور میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادا کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی، یعنی فجر کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو کہ قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف یعنی مسجد الحرام کی طرف نماز کے دوران ہی پھیر لیا۔ تو اس طرح کی کچھ حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ یہ ابھی پہلے جو تذکرہ کیا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو کہ بخاری میں ہے در حقیقت، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی کعبہ کی طرف بیت اللہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، دوسری مسجد والوں پر گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مکہ یا کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو اسی حالت میں کعبہ کی طرف لوگ جو ہے وہ گھوم گئے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ جس مسجد میں ہوا یا جس جگہ پر ہوا اس کو آج کل مسجد القبلتین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مسجد القبلتین کے نام سے جو ایک مشہور مسجد ہے، اس میں بھی در حقیقت یہ واقعہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوا تھا۔ اسی طرح سے مسجد قباء کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح سے واقع ہوا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ایک دن لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کو قرآن اترا ہے، اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم کعبہ کی طرف منہ پھیر لو۔ تو ان لوگوں کا منہ کیونکہ شام کی طرف تھا یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، یہ سن کر انہوں نے اسی حالت میں گھوم کر اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ کی طرف یا مسجد الحرام کی طرف کر لیا۔ تو مسجد قباء میں بھی اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش ہوا ہے۔ اسی طرح سے مسجد قبلتین جو ہے وہ بھی، اور اسی طرح سے مدینہ کے اطراف میں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں پر پیغام پہنچا، جس حالت میں بھی تھے نماز کے مسلمان، اسی حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یا ان کے حکم جو ہے وہ سن کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نوید سن کر، اسی حالت میں وہ مطلب اپنا قبلہ جو ہے انہوں نے مطلب اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔ تو اس واقعے یا ان کچھ احادیث سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو صحابہ تھے جو صحیح معنوں میں اپنے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے پر وہ راضی تھے، تو کس طرح سے وہ کسی بھی حالت میں جس بھی حالت میں جیسے ہی ان کے کانوں میں اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑتا، فوراً وہ اس کے اوپر لبکتے لبیک کہتے، اور فوراً ہی اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے، یہ سوچنے کی بجائے کہ وہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کہہ دیا، اس کی تفصیل کیا ہے، مطلب اس کے دیگر احکامات کیا ہیں، وہ بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن پہلے صاف واضح جو حکم مل گیا اس کی طرف عمل کرنا تو شروع کریں، باقی باتیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں گی۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم تو ہر طرح کے پہلے اونچ نیچ تو دیکھنا شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت اور نصیحت کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ جو بار یہ احادیث جب بھی ہم دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے صحابہ کرام کی، وہ ہمیں بھرپور انداز سے ایک اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔
اب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرہ کا پھرنا آسمان کی طرف، البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کی طرف آپ کی خواہش ہے یا آپ کی پسند ہے۔ تو آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں پر بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو تم پھیر لو شطرہ، اسی کی جانب۔ یہ پہلا حکم جو ہے وجہ کا شطر المسجد الحرامی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یا ایک یعنی کہ واحد کے سیغے کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اور پھر پوری قوم یا پوری امت کو بھی اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں پر بھی تم سب ہو، تم سب اپنے چہروں کو اسی جانب یعنی مسجد الحرام کی طرف پھیر لاؤ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے اوپر نیا انعام ہے، لہذا اس نئے انعام کو اسی وقت قبول کرو اور اسی وقت اس کی طرف توجہ ہو جاؤ، یا اسی طرف اس کو حاصل کر لو اس انعام کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے تھے کتاب، اہل کتاب جو ہیں، لَيَعْلَمُونَ، کہ وہ یقیناً جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ بے شک یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی یعنی یہودی اور عیسائی، یہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ قبلۃ الاول جو ہے در حقیقت مسجد الحرام ہی ہے، اس کو بھی یہ اہل کتاب خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ آگے الفاظ میں آئے گا کہ وہ اس کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا، اے یہودیوں کی جماعت، تمہاری خرابی ہو، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم بے شک جانتے ہو کہ یقیناً میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، لہذا تم اسلام قبول کر لو۔ تو جہاں پر قرآن کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں ان کی کتابوں میں خوب وضاحت کے ساتھ ساری انفارمیشن موجود ہے، اسی طرح سے ان کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ نبی جب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قبلہ کو یعنی مسجد الحرام کو اپنا قبلہ بنائے گا یا اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا۔ تو یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو وہ سب کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنی منمانی میں، اپنی ضد میں آ کر، اپنی انا میں آ کر، یا اپنی جو ہٹ درمی ہے اس پر اڑ کر یہ جو عمل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کی ہٹ درمی جو ہے یا ان کی جو ضد ہے اس کے بارے میں آگے ایک حدیث کا ہم تذکرہ بھی کریں گے، جس سے ہمیں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان یہودیوں یا اہل کتاب کو، اس کا بھی تذکرہ ایک نئی حدیث کہہ لیں ہمارے لیے ہوگی، اس سے ملے گا، بلکہ ان کی ضد جو ہے اس کا ہمیں جو ہے اشارہ جو ہے وہ بھی ملے گا اسے کہ کس طرح سے وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ والا ان آتیتا، اور البتہ اگر آپ لے آئیں، الذین اوت الکتاب، ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب، البتہ اگر آپ ان اہل کتاب پر لے آئیں یا ان کے اوپر پیش کر دیں بکل آیت، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی دلیل، ہر طرح کی آیت، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کا جو ایویڈنس ہے، ہر طرح کی کوئی بھی وضاحت جو ہے وہ ان کے اوپر کر دیں، ما تابعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے آپ تیرے قبلے کی، آپ کے قبلے کی۔ یہ کہ اہل کتاب جو ہیں یہ اس قدر ضد میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ آپ ان کے اوپر جس طرح سے مرضی واضح کر دیں، جس طرح سے مرضی ان کے اوپر ایویڈنس لے آئیں، ان کی اپنی کتابیں کھول کھول کر آپ بے شک ان کو بتا دیں، اب نے جو فائن ٹیون ورژن قرآن جو ہے اس کی جتنی مرضی آیات جو ہیں ان کے اوپر ظاہر کر دیں یا بتا دیں، اب یہ ضد میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ کے قبلے کی پیروی ہر لحاظ سے، یعنی اس کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے قبول نہیں ہے، آپ کے احکامات کو فالو کرنا وہ ان کے لیے قبول نہیں ہے، آپ کو نبی کی حیثیت رسول کی حیثیت سے تسلیم کرنا وہ یہ نہیں کریں گے، اس قرآن کو، وہ قرآن کے اللہ کا کلام جو ہے وہ نہیں مانیں گے، تو ان کے اوپر جس طرح کا مرضی آپ تذکرہ کریں یہ اپنی ضد پر اسی طرح سے اڑے رہیں گے۔ تو جب یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو وما انت بتابع قبلتہم، تو آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، تو آپ کے لیے
کبھی بھی مناسب نہیں ہوگا کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں یا ان کی باتوں کی پیروی کریں یا ان کے باتوں میں آ کر اپنے جو مطلب سٹینڈنگ پوائنٹ ہے اس میں تو کمپرومائز کریں یا اس میں کوئی ویکنس آپ کے سٹینڈنگ پوائنٹ پہ آ جائے. لہذا آپ جو ہے وہ اپنے قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف توجہ رکھتے اسی طرف آپ جاری و ساری رکھیں اپنی تحریک یا اپنا جو عمل ہے. تو یہی تو آپ کے لیے ہے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور ان سب میں سے کو- نہ ان سب میں کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے قبلے کی. ان کا اپنا حال جو ہے، اہل کتاب کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، کہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی کیسے کریں گے؟ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ یہودی جو ہے انہوں نے تابوت سکینہ کی طرف ایک ویسٹ وال جو ہے اس کی طرف اپنا رخ جو ہے وہ متعین کیا تھا عبادات کے لیے. اور اسی طرح سے جو عیسائی ہیں انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف مشرقی جو دیوار ہے اس کی طرف انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ متعین کیا تھا نماز کرنے کے لیے. تو دور سے جب دیکھیں تو دور سے تو بیت المقدس کی سمت نظر آتی ہے، لیکن جب وہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، بیت المقدس جو ہے ایک بڑا احاطہ یا ایک بہت بڑی وسیع جگہ ہے. تو جب وہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں تو وہاں پر تو ان کے قبلے ہی الگ الگ سمت میں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے تو آپ کے قبلے کو کیسے مانیں گے؟ یعنی ان میں آپس میں اس قدر اختلاف ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مطلب یکجانیت یا یکجہتی جو ہے وہ قائم کر لیں؟ ولا ان، اور البتہ اگر اتبعت اتبعت اہواہم، اگر آپ نے پیروی کی اہواہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا. اب جب کہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا، آپ کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو گئی. یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کے ذریعے سے امت محمدی جو ہے در حقیقت وہ مطلب اس کی جو اصل جو مخاطب ہے وہ ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات، ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی یا یہود و نصارہ کی خواہشات کو اپنایا، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم جو ہے وہ آپ کے اوپر واضح کر دیا، ہر طرح کی رہنمائی آپ کو عطا کر دی، ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دیا، اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک تب آپ ظالموں میں یقیناً ہو جائیں گے. تو پھر تو آپ کا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور ظالم ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انجام دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو یقیناً ایک سخت عذاب جو ہے وہ ان کا منتظر ہے. تو لہذا یہ وارننگ بھی اب دی جا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز واضح ہو گئی ہے، اور ان کا بغض اور ان کی اناز جو ہے وہ بھی واضح ہو چکا ہے، ان کی جو منافقت ہے وہ بھی کھل کر واضح ہو چکی ہے. ان کا شور و غل و بیلا جو کرنا کہ قبلہ جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کا نے اپنا رخ جو ہے بدل لیا. پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا. تو گمراہ کرنے کی ان کی ساری سازشیں جو ہیں وہ بھی اب کھل کر سامنے اور گئی. اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی تابع فرمانی کرنی ہے، تو اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا جو ہے یہ اصل کام ہے. تو اگر یہ سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی ان کی خواہشات، ان کی کیا خواہشات تھیں کہ یہ واپس یہودی اور عیسائی بن جائے، واپس اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر واپس یہودیت میں آ جائیں یا عیسائیت میں آ جائے، تو جو وہی ان کی طرف کوئی کمپرومائز کرے گا تو وہ ظالموں میں شامل ہو جائے گا. اللہ زینہ آتینہ، وہ لوگ جن کو ہم نے دی الکتابہ کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، اہل کتاب جو ہیں، یعرفونہ، وہ سب پہچانتے ہیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر
مطلب وثوق کے ساتھ اور اس قدر یقین کے ساتھ وہ پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی اپنی اولاد ہو، یا اپنی اولاد یا اپنے بیٹوں کو جس طرح سے وہ پہچانتے ہیں، اس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جو ہے وہ کس قدر واضح تھی اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو، اس کے بارے میں کچھ احادیث جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا کا مکالمہ جو ہے وہ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے تذکرہ ہوا، کہ ایک نے کہا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ وہی رسول ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ تو وہی رسول ہے جن کا تذکرہ کہ تورات میں ملتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو پوری زندگی جو ہے قسم کھا کر کہا کہ میں تو اس کو پوری زندگی رسول نہیں مانوں گا۔ تو وہ کس قدر ہٹ درمی پر تھے، حتیٰ کہ وہ خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ اسی طرح سے یہ ایک اور واقعہ جو ہے یہ مسند احمد کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے ایک یہودی نے ایک مجلس میں مکہ میں ایک مجلس میں موت کے بعد اٹھائے جانے، قیامت اور جنت کا ذکر کیا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا، قیامت جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یہ مشرک اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ نبی کب مبعوث ہوا گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کے اوپر نبوت ظاہر ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ جو ہے یہ کوٹ کر رہے ہیں حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ وہ نبی کب مبعوث ہوگا؟ تو اس نے میری طرف دیکھا، اس نے سلمہ بن سلامہ کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں اس وقت سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اس کے زمانے کو پا لے گا۔ سیدنا سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور میں زندہ تھا۔ ہم تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن اس نے حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے اے فلاں، کیا تو نے اس نبی کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یعنی وہ اس قدر ان کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اور نشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بعثت کا پیریڈ جو ہے، کس وقت وہ مبعوث ہوں گے، اس کو بھی خوب اچھی طرح سے وہ پہچانتے تھے۔ اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس قدر قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کہ یہ جو لڑکا ہے سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے، ان کی زندگی کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ مبعوث ہو جائیں گے۔ اور جب اس کی موجودگی میں اس کی اب اس شخص کی اپنی زندگی میں ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو اس کو نبی نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہے، میں تو کسی دوسرے کی بات کر رہا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ خوب اچھی طرح سے ان کو ہر اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اوصاف کے اعتبار سے بھی، ان کے وطن کے اعتبار سے بھی کہ کہاں پر وہ مبعوث ہوں گے، ان کے وقت کے اعتبار سے بھی کہ کس وقت میں وہ مبعوث ہوں گے، کس پیریڈ کے دوران وہ مطلب لوگوں کے اندر موجود ہوں گے، اس کو وہ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اس حدیث میں بھی ایک تو ان کی پہچان جو ہے اس کا طرف اشارہ ہے، اور دوسرا ان کی ضد اور عناد جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے ضد پر اڑا لیا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، لا یکتمون الحق، کہ وہ البتہ چھپاتا ہے حق کو، حالانکہ وہم یا علمون، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں میں، اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو اس حق کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے۔ کس چیز کو وہ چھپاتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی وہ پوری طرح سے پہچان چکے تھے، یہ حق تھا جو انہوں نے پہچان لیا، لیکن
اس کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی اس کو انہوں نے چھپا دیا اس حق کو، اور ظاہر کیا کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، اس کو تو ہم نہیں مانتے، وہ نبی تو ہماری امت میں یا ہمارے بنی اسرائیل میں آنے والا ہے، تو بنی اسماعیل میں آ جانا ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو حق کو تو وہ پہچان چکے تھے، لیکن اس کو چھپاتے تھے، اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے الٹا جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، یا اپنے مخالفانہ جذبات جو ہے ان کو وہ ابھارتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ تو اب کہ تحویل قبلہ جب ہو گیا تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بہت ساری ان کی جو ضد ہے اس کو مختلف انداز سے یہاں پر شو کر رہا ہے کہ اب جب مرکزی حیثیت مل گئی، اب تو الگ سے شناخت ہے ان مسلمانوں کی، اس کے باوجود اب وہ نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، ضد پر اڑے رہیں گے۔ الحق من ربک، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو پس اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ یعنی یہ قبلہ جو ہے، تحویل قبلہ جو ہے، اب جو مسجد الحرام کو قبلہ مقرر کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اس کے اوپر دیکھو کسی قسم کا کوئی شک نہ کرنا، اور اس کے اوپر پورے خلوص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا، یا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، اس میں کسی قسم کے شک و شبے میں مت پڑنا۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ وَجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، رخ کرنے والا ہے اسی کی طرف، فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں یا نیک کاموں میں۔ ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے، یا ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی جہت مقرر کیے بیٹھا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا، یہودیوں نے اپنی مرضی سے ایک مغربی جانب تابوت سکینہ کی طرف اپنا قبلہ مقرر کر لیا، یہودیوں نے اپنی مرضی سے عیسائیوں کی طرف اپنا قبلہ مقرر کر رکھا ہے، جبکہ مشرک جو ہے انہوں نے مسجد الحرام کو اپنا قبلہ مقرر کر چکے ہیں، جبکہ وہ مسجد الحرام کی اصل جو تقدس ہے، یا اس کا اصل مقام جو ہے، یا اس کی اصل جو اہمیت ہے، اس کو وہ بھلا بیٹھے ہیں اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ مسجد الحرام کی طرف قبلہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہ اہم بات نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے یا کس طرف فوکس کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں مطلب پہل کرو، نیکی کے کاموں میں سب کے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ اہم ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سکوت میں تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی واضح دلیل یا واضح حکم نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموشی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے وہ ایک تقریری حیثیت سے امپلیمنٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے، مطلب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ مسجد الحرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ تو صادر ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں سب کے چلے جاؤ۔ در حقیقت یہ زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف جو ہے وہ تم توجہ دو، وگرنہ کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ریلیکسیشن جو ہے وہ نہ ہوتی، کہ اگر سفر کے دوران کہ مجبوری کی حالت میں کسی دوسری طرف بھی چہرہ ہے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا اگر تو قبلہ کو تعین جو ہے وہ کرنا مشکل ہو رات کے وقت میں یا کسی ایسی جگہ میں ہو، تو ایسی صورت میں کسی بھی رخ میں نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ قابل قبول ہے۔ لیکن جب پتہ ہو تو اس صورت میں تو مسجد الحرام کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، خاص کر فرض نماز کے لیے، کہ فرض نماز یعنی سفر کے دوران بھی سواری کو ٹہرا کر وہاں سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، لیکن سنت اور نوافل یا دیگر غیر فرض جو نمازیں ہیں ان میں تو پھر سواری کے اوپر ہی سوار جو ہے وہ کسی بھی طرف چہرہ ہوتا وہ نماز ادا کر لے دیتا۔ تو یہ چہرہ جو ہے کس سمت کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم نیکیوں کی طرف بڑھو یا نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یا جیسے ہی تمہیں نیکی کا مطلب موقع ملے تم اس نیکی کو کر گزرو، اس میں کسی طرح کی تاخیر مت کرو، جیسا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہم نے دیکھا، جو احادیث ہم نے کچھ جو ہے ان کا تذکرہ ہوا، کہ جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان آ گیا، جو نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ رخ جو ہے وہ تبدیل کر کے مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ جو ہے نماز کا کر لیا، تو کس طرح سے وہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، یا نیکیوں میں مطلب سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری کے ایک روایت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا۔ یعنی ایک بالکل چھوٹا سا معمولی سا نیک کام جو ہے، کہ صرف راستے سے خاردار کانٹا یا جھاڑی جو ہے اس کو ہٹا دیا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل جو ہے وہ قبول کر کے اسے بخش دیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو بخاری میں ہے، اس حدیث کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بڑے جاندار ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی راستے پر چلا جا رہا تھا، اسے شدت کی پیاس لگی، اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ اس میں اترا اور پانی پیا، پھر جب باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح سے پیاس لگ رہی ہے جس طرح سے مجھے لگی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ دوبارہ سے کنویں میں اترا، اپنے موزے میں وہ پانی بھرا اور منہ کے ذریعے سے اپنا موزہ اٹھا کر وہ باہر نکلا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جاندار اور شاندار جملہ عطا کیا ہمیں، کہ ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ملے گا۔ ہر تر جگر یعنی ہر وہ زیرو جس کا جگر جو ہے وہ تر ہے، جس کا جگر جو ہے وہ نرم ہے پانی کی وجہ سے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر ملے گا۔ تو اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، کسی کے ساتھ بھی اب حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بہت ساری مثالیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کوٹ کی جا سکتی ہیں، کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا بھی بھرپور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دے گا۔ اور ان میں سے کچھ اجر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قبول کرے، اتنا پسند کرے اس عمل کو، اس کے خلوص اور اس کے نیت اور اس کے ارادے کی وجہ سے، کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلکہ گناہوں کو معاف کرنا کیا، الٹا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے قادر ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لائے گا تم کو اللہ اکٹھا۔ یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو، تمہیں ایک وقت موت آنی ہے، پھر ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ تم وہاں پر اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ تو لہذا دنیا کی زندگی عارضی ہے، جہاں کہیں پر بھی تم ہو، جہاں بھی تمہیں موقع ملے، جب بھی تمہیں موقع ملے، اسی وقت اس نیکی کو بجا لاؤ، اسی وقت اس نیکی کو پورا کرو، تاکہ تم دنیا میں میکسیمم بینیفٹ جو ہے سمیٹ سکو، اس دنیا کے جو فائدے ہیں ان کا بھی، اور آخرت کے جو کمائی ہے اس کو جمع کر لو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پس پھیر لیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف۔ جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف آپ پھیر لیں۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ اگلی دو آیات جو ہیں 149 اور 150، ان دو آیات میں 3 مرتبہ مسجد الحرام کی طرف چہرہ کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، یا اس کی تکرار کی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکی ہے، اگر اس کو ایک آدھ پوائنٹ جو ہے اس کی طرف ہم اشارہ کریں، کہ مسلمانوں کا کعبہ، مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام بن جانے کے بعد مدینہ منورہ میں تو جیسے ایک فتنہ بپا ہو گیا۔
اہل کتاب منافقین اور مشرکین ہر طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ مسلمان جو ہے وہ کیسی قوم ہے، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، اب دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ ایسی فضا کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ کعبہ اب ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف طریقوں سے یہ بات انہیں سمجھا دی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرنے میں تکرار کا اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا یا حکم دیا کہ آپ چاہے سفر میں ہوں، چاہے وہ حضر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، نماز میں اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف یعنی مسجد الحرام کی طرف، کعبہ کی طرف کریں۔ اور یہ حکم جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی تھا، جیسے کہ اسے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں پر بھی ہو، نماز جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے اس کو 2 دفعہ اور جو ہے اس کی طرف زور دیا کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تحویل قبلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس میں کسی طرح کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آ کر کسی فتنے کا حصہ بن جانا، یا نہ ہی اپنا جو قدم جو ہے ان کو ان میں کوئی کمزوری جو ہے لے آنا۔ ڈٹے رہو اس میٹر پر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہی حق ہے، اس کے اوپر قائم رہنا جو ہے یہی تمہارے لیے ضروری ہے، یہی تمہارے لیے اہم ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کے اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل ٹائم جو ہے اس بات کو دہرایا، کیونکہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کو قبول کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سارے شش و شش مطلب میٹر جو ہے ذہنی اعتبار سے بڑی مضبوط ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلب تکرار کے ساتھ اس کا حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک وہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے مسجد الحرام کی طرف اب رخ کر کے نماز پڑھنا، لہذا اس حق کو خوب اچھی طرح سے پہچان لو اور اس کو اپنا لو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، تم کس نیت و کس ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس کے مطابق تمہارے عمل جو ہے ان کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا اجر بھی دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں پس پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف۔ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیے تاکید کے لیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تو تم موڑ لو اپنے رخ کو اسی کی طرف یعنی مسجد الحرام کی طرف۔ دوبارہ سے تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ اس لیے کہ نہ اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے اوپر کوئی حجت، الا الذین ظلموا ہاں ما سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس لیے تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لاؤ، اس لیے کہ لوگوں کے پاس تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اب یہ حجت باقی نہ رہے، اس کے بارے میں یہاں پر اہم جو ہے وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے جیسا کہ تذکرہ ہوا اہل کتاب جو ہیں وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد الاقصی جو ہے بیت المقدس جو ہے اس کی طرف کرتے تھے، جبکہ مشرکین جو ہے ان کے مطابق وہ مسجد الحرام تھا۔ اہل کتاب جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھی کہ اصل قبلہ جو ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مسجد الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیتا تو یہودی اور عیسائی جو ہے وہ ان کو تو ایک بہانہ مل جاتا ان کی نبوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا، کہ دیکھو اگر یہ صحیح معنوں میں سچے نبی ہوتے اللہ کی طرف سے تو یہ تو مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جیسا کہ ہمیں اپنی کتابوں میں اشارہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اہل کتاب کی حجت جو ہے وہ یہاں پر تمام ہوگی کہ ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں، وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، ضد کریں گے
حق درمی کریں گے، حق کو چھپائیں گے، لیکن حق یہ ہے کہ خانہ کعبہ مسجد الحرام جو ہے اس کی طرف قبلہ ہونا چاہیے، یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اس کو وہ پہچانتے ہیں لیکن اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو اب تو ان کا جو اصل میں جو بہانہ ہے یا حجت جو ہے وہ بھی ان کے اوپر رہی، ختم ہوگی۔ اسی طرح سے مشرک جو ہیں وہ خانہ کعبہ کو، مسجد الحرام کو اپنا قبلہ کہتے تھے، اور ان کے لیے بھی، ان کے نزدیک بھی یہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، خود تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ اسلام تھا، اور وہی مذہب جو ہے وہ اب فائن ٹیون ورژن میں آ رہا ہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہنے کو تو دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن قبلہ جو ہے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنایا ہوا ہے۔ تو لہذا مشرقین کی یہ جو بہانہ ہے، یا مشرقین کے ذہن میں آنے والے جو اشکال ہیں، ان کا بھی یہاں پر خاتمہ ہو گیا، کہ یہاں پر فائن ٹیون طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم اس مسجد الحرام کی طرف اپنا چہرہ کر لو، تاکہ ہر طرح کے لوگ جہاں ان کے پاس کوئی ہیلا بہانہ یا حجت تمہارے خلاف باقی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، جو ظالم ہے، جو ضد پر اڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اپنی ضد پر اسی طرح سے اڑے رہیں گے، وہ تو اسی طرح سے مخالفت کرتے رہیں گے سب کچھ جاننے کے باوجود۔ فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تمہیں ان ظالموں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ان ظالموں سے، ان اہل کتاب سے، ان مشرکین سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے، مجھ سے خوف رکھو، یا میرے احکامات کو مطلب اپناؤ، اور اس کے تابع ہو جا، والی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ جب اب تمہیں، جب یہ ایک مرکزی امت کی حیثیت سے تمہارے اوپر یہ ایک، تمہیں ایک مرکزی کردار جو ہے وہ بھی تمہیں ادا کر دیا، وہ ایک مرکزیت جو ہے قبلہ کے مسجد الحرام کی صورت میں بھی تمہیں عطا کر دی، تو اس کے نتیجے میں تم جو نیک عمل کرو گے، تم جو اس راستے پر ڈٹو گے، اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کرے گا، یہ تمہارے اوپر وہ پورا کر دے گا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم یہود و نصارہ اور مشرکین جو ہے ان کے بہکاووں سے، یا ان کے تسلط سے، یا ان کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر دو، اور صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت، وخشونی، خشیت ہے در حقیقت یہ امید اور محبت کے ساتھ ساتھ خوف کے ملے جلے جذبات جو ہیں، یہ ان کا ہے، کہ یہ اس یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ساتھ کوئی محبت اور خوف یا اس طرح سے کوئی، اس طرح سے نہیں، بلکہ صحیح خشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کرو، اگر تم نعمتوں کا بدل چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے، تمہارے ساتھ وعدہ کیے رکھا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت بھی پاؤ، یا اس سیدھے راستے پر چلتے رہو جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول، یہ مطلب جس طرح سے رسول جو ہے وہ حق ہے، اسی طرح سے، یا جس طرح سے یہ قبلہ جو ہے وہ تمہارے لیے حق ہے، اسی طرح سے یہ رسول بھی حق ہے، کہ جس کو ہم نے تمہیں میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کو، وہ یزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، یا تمہیں تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ یعلمکم الکتاب والحکمت، اور تمہیں حکمت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ یعلمکم ما لم یکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیات پہلے گزر چکی ہیں اس طرح کی، کہ وہ تمہیں وہ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، شریعت کے اصولوں کو تم نہیں جانتے تھے، بلا بیٹھے تھے، گمراہ عقائد میں پڑے ہوئے تھے، بہت سارے ایسے میٹرز ہیں، تو اب وہ تمہیں یاد دہانیاں کراتا ہے، تم جن چیزوں کو نہیں جانتے تھے وہ تمہارے اوپر واضح کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ رسول جو ہے یہ بھی حق ہے، جس طرح سے اب قبلہ جو ہے وہ حق بنا کر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اسی طرح سے یہ رسول جو ہے یہ بھی حق ہے، لہذا اس رسول کی پیروی کرو، اور اس کے حکم کے مطابق اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے رہو۔ فَاذْكُرُونِي، پس تم یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ بہت اہم، آج کے سبق کے دیگر اہم نکات کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہمارے سامنے، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس ضمن میں ایک تو احادیث جو ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ احادیث جو ہیں وہ اپنے متن کے اعتبار سے، اپنی اس میں جو نصیحت ہے اس کے اعتبار سے، اس میں جو مسلمانوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم یہ احادیث دیکھیں تو یہ بڑی جاندار اور شاندار احادیث ہیں، اور ہمارے دلوں کے دریچے جو ہیں وہ کھل جانے چاہیے ایسی احادیث کو سن کر۔ تو یہ سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یا اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کی جماعت جو ہے وہ کون سی ہے؟ فرشتوں کی جماعت کے، فرشتوں کے درمیان وہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں آگے ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ تو حدیث بہت مشہور ہے جو ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے اپنے بندے کی یاد کو، یا اپنے بندے کی دعا کو، یا اللہ اپنے بندے کی توجہ کو، جب بھی وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث جو ہے بڑی جاندار اور شاندار حدیث ہے، تھوڑی سی طویل ہے لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں پر گھومتے ہیں۔ ان راستوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں پر گھومنے والے فرشتے بھی ہیں۔ جب جب وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ اپنی مراد پانے کے لیے ادھر ادھر اس طرف آ جاؤ، یعنی وہ فرشتے جو ہیں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ملے جو کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ جب وہ فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کو پاتے ہیں تو دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آج، اور جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو یہاں پر موجود ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے آسمانوں تک، آسمان دنیا تک ڈھانک لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح، تکبیر، تمہید اور تمجید بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ شدت سے تیری عبادت کرتے، اور زیادہ شدت سے تیری تمجید کرتے، اور زیادہ کثرت سے تیری تسبیح بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں، جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں پھر وہ جنت کی اور زیادہ حرص اور طلب کرتے، اور ان کو اور زیادہ اس کی رغبت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز میں میری پناہ طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے دور بھاگتے اور اس سے ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ کس قدر ایک ایک مطلب ایک جاندار حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے
ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے نہ تو اللہ کو دیکھا لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہیں، نہ تو جنت کو دیکھا لیکن اس کی خواہش کرتے ہیں، نہ تو جہنم کو دیکھا لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو بھی ایسی ہی مجلس کے طور پر قبول کرے کہ جس میں ہمارا جو ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال اسی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو ان میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ وہ جو بندے جن کا جو ذکر کر رہے تھے اللہ کا، جس کا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے تذکرہ کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال جواب کیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں تو ایک بندہ ایسا تھا جو جو تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ کچھ لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے کسی کام سے وہ وہاں پر آیا تھا، موجود تھا۔ وہ تو یعنی وہ تیرا ذکر کرنے میں مشغول نہیں تھا، وہ کسی کام کی وجہ سے وہاں پر موجود تھا۔ تو بہرحال ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ان میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا اور اس کا حقدار ہو جانا جو ہے وہ ہے اس حدیث سے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں، تذکرہ کریں، چاہے اکٹھے بیٹھ کر چاہے الگ الگ بیٹھ کر، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس یاد کو رسپونڈ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بخشش اور مغفرت جو ہے وہ مطلب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ان احادیث سے نصیحت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہے اس کا ہم تذکرہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں یہاں پر۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقہ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم پر جو احسان کیا ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، اس چیز کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز نے تو نہیں بٹھا رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ زمین میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمہید و تمجید جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کی محفل میں مطلب عرش پر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں صحیح طریقے سے، صحیح پرجوش ہو کر اور پرخلوص ہو کر، اللہ تعالیٰ تو ان فرشتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری احادیث ہیں جو اس ضمن میں ہیں، بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کا ذکر جو ہے اس کو اپنائیں، اور اس کی جو افادیت ہے، اس کے فائدے جو ہیں، ان کا حقدار ہم ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں کے طور پر قبول کرے جس میں پھر بیٹھے ہوئے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرے۔ آمین۔ وشکرو لی، اور تم شکر کو ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور تم ناشکری مت کرو، اور تم شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اور دیکھو تم ناشکری مت کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اس کی عبادت اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے شکر کے اوپر بعد میں بھی مزید جب کوئی آیات آئیں گی تو اس کے اوپر ہم مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو، ان سے فائدہ اٹھانا بغیر کسی
اکڑ کے اور بغیر کسی تکبر کے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے، اور وہ بھی شکر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث جاتے جاتے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہ کہ یہ ابو رجا عطار دی، یہ ان سے روایت ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور ان کے اوپر اون اور ریشم کی دھاری دار چادر تھی، جو ہم نے اس سے پہلے یا اس سے بعد کبھی ان کے پاس نہیں دیکھی تھی۔ ایک ہی دفعہ ہم نے وہ چادر جو ہے ان کے جسم پر دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے، تو وہ اس بات کو بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق پر اس کی نعمت کے اثر کو دیکھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے، ان نعمتوں کا اثر دیکھنا جو ہے اپنے بندے کے اوپر، اس کو بھی پسند فرماتا ہے، لیکن اس میں غرور اور تکبر کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی، ان کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا جائے دنیا کی زندگی میں، اور اس فائدے میں آخرت کمانے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات یا اللہ کی عاجزی جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ اللہ کی عاجزی کے ذریعے، اللہ کے عاجزی اختیار کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو، میرے جو احسانات ہیں ان کا کفر مت کرو، ان کی ناشکری بھی مت کرنا۔ تو یہیں پر ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے آج کا، اس دعا کے ساتھ کہ آج جو موضوعات زیر بحث آئے، یقیناً وہ بہت اہم موضوعات تھے، اور ان میں بطور خاص ہم نے آخر میں جو احادیث دیکھی، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس مجلس کو بھی ان مجالس میں یا ان گروہوں کے طور پر قبول فرما جس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ان احادیث سے ملتا ہے، اور جن گروہوں کے بارے میں تیرا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ بندے جو ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں ان لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے اور ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، وقت جو ہے وہ خاصا ہو چکا، تو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا مدرود یاد رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ ہے، کمی بیشی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے لیے رکھے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، اور ہمیں آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم جو ہے اس کا حقدار رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔